اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم لوگ 7ویں ایپیسوڈ پہ جا رہے ہیں۔ بات کو ہم جاری رکھیں گے کہ جو لوگ بھی وظائف پڑھتے ہیں ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کو شرائط کا پتہ ہو، تعداد کا پتہ ہو، وقت کا پتہ ہو، اس کے پرہیز کا پتہ ہو، اور جو وہ پڑھ رہا ہے اس کی تاثیر کا پتہ ہو۔ اور اگر کوئی بھی آدمی ہم سے وظیفہ پوچھتا ہے، یا میرے بہت شاگرد ہیں، میرے یہاں پہ کلاسز چلتی رہتی ہیں، تقریباً 10 سے 15 لوگ میرے پاس آتے ہیں، ان میں سے 2-3 لوگ جو ان سے اس قابل ہی نہیں ہوتے میں ان کو پڑھا سکوں، یا ان کے اندر میں محسوس کرتا ہوں شیطانیت ہے، وہ اس کو یوز نہیں کریں گے، غلط یوز کریں گے، تو نارملی میرے پاس 10 کے لوگ ایسے آ جاتے ہیں، اور سارے زیادہ تر عالم دین اور اس روحانیت سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک اچھی بات ہے، جن لوگوں کو علم نہیں آتا لیکن وہ اس شفا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں سے دھوکہ کر رہے تھے، وہ بھی آ کے اب شفا کے لیے سیکھنا چاہتے ہیں، ایک اصلاح ہو رہی ہے ان لوگوں کی۔ تو میں ان کو بھی وظیفے بتا رہا ہوں، چلے بتا رہا ہوں، روحانی قوت ان کی بھی بڑھا رہا ہوں، اور آگے سے لوگوں کو شفا کرنے کے قابل بھی بنا رہا ہوں۔ لیکن ہر چیز کے لیے مثال دیتا ہوں۔ میرے والد کے جو دادا تھے، ان کا نام بابا بہرام شاہ تھا، وہ اتالیق تھے افغانستان کے زار شاہ کے۔ یہ علامہ اقبال کے دور کے زمانے کی بات کر رہا ہوں میں۔ آج بھی ان کے خط ہمارے پاس موجود ہیں جو انہوں نے علامہ اقبال کو لکھتے تھے، اور ان کی رائٹنگ اتنی خوبصورت تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ شکل کے بہت خوبصورت تھے، لوگ انہیں دیکھنے آتے تھے کہ یہ سید کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں، ایک خوبصورت سید ہے۔ وہ جو علم ان سے جو آگے چلا علم، وہ ایک ایسے انسان تھے کہ وہ قل واللہ کے عامل تھے۔ انہوں نے ساری زندگی صرف قل واللہ سورہ احد کو پڑھا، اور اس کے عامل سے کامل ہوئے، اور پھر وہ تحیۃ الارض ہو گئے تھے۔ بہت عرصہ گزرا ان کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ جو ان کی نسل میں جو جنات ہمارے تک شفٹ ہوئے، وہ ہمیں بہت ساری باتیں بتاتے ہیں۔ ایک وقت تو میرے والد صاحب کو بھی والد صاحب بھی مجھے یہ سمجھتے شاید میں کوئی بات ایسی اپنی طرف سے بول دیتا ہوں، لیکن پھر جب انہوں نے بیٹھ کے پوری تفصیل سے مجھ سے بات کی، اور میں نے کہا ہمارے لوگ یوں کہتے ہیں، اور میرے بیٹا ہے جو ان سے ہے، وہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، اور وہ ان کی ساری باتیں بتاتا ہے۔ تو جب انہوں نے سارے واقعات سنے، کہا بالکل ایسے ہی ہوا، اور یہ وہ واقعات ہیں جو صرف مجھے معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے، کہ ان کے بچپن کے واقعات، کہ کیسے وہ صبح شام کو ان کی عادت ہوتی تھی کہ گھوڑے پہ سیر کرنے جانا ہے۔ ان کی عمر 14 سال ہوتی تھی بابا بہرام شاہ کی۔ تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، کہتے تھے مجھے گھوڑے پہ شام کو سیر کرنے ضرور جانا ہے۔ وہ گھوڑی تھی، وہ اس کی کہیں ڈیتھ ہو گئی، تو آپ پریشان ہو گئے باقی گھر والے۔ تو انہوں نے کہا جو مراسی ہوا کرتے، اس زمانے ایک روایت ہے کہ مراسی ہوتے تھے جو گھر کا لک آفٹر کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، اور ان کے بدلے میں وہ کھانا وانا سب کچھ گھر کا خرچہ وہ سادات فیملی سے ہی لیتے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، دادا نے کہا کہ بھئی آپ کیا کریں آج اس کا، یہ تو ضد کر رہا ہے کہ بھئی میں تو گھوڑے پہ سفر کرنا ہے۔ انہوں نے اشارہ دیا اپنے مراسی کو، کہا کہ اس کو دیوار پہ بٹھا کے کہو کہ تو دیوار کے اوپر ٹانگیں مار خود ہی چل پڑے گی۔ وہ بیچارے دیوار پر بیٹھ کے گھوڑے کی شکل میں، اور کہنے لگے اور چھانٹا تو مجھے تم نے دیا نہیں، میں اس کو ماروں گا کیسے؟ اور وہ جو نوکر تھا اس نے چھانٹا دے دیا، انہوں نے دیوار کو پیچھے سے مارا، دیوار چل پڑی، اور پورے ایک راؤنڈ کاٹ کے آئی۔ یہ میرپور سادات جلندھر کی بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ مشہد سے یہ لوگ تبلیغ، میرے خاندان کے لوگ میرے بڑے تبلیغ کرنے کے لیے انڈیا آئے، اور وہاں ایک بیابان میں انہوں نے گھر بنایا، اور پھر وہاں کے علاقے کے دور دور کے علاقے لوگوں کو مسلمان کیا، چاہے وہ ہندو تھے، چاہے وہ عیسائی تھے، چاہے وہ سکھ تھے، اور پھر اس طرح انہوں نے سب نے آ کے ان کے پاس رہنا شروع کر دیا، اور ایسا ایسا، کیونکہ وہاں پہ کنویں نہیں ہوا کرتے تھے، انہوں نے کنویں کھدوایا، سب میٹھے پانوں کے کنویں نکلے، اور انہوں نے چشمے جاری کروائے، اور اس طرح ان کا علاقہ سیراب ہونا شروع ہو گیا، لوگ وہاں شفٹ ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح پورا ایک گاؤں بن گیا میرپور سادات کے نام سے۔ اس طرح یہ کہ یہ لوگ وہ تھے جو کہ قل ہو اللہ کے عامل تھے۔ پھر ایک وقت آیا، لوگ حج پہ جایا کرتے تھے، 4 مہینے، سال میں 4 مہینے لوگ حج پہ جایا کرتے، پیدل جایا کرتے تھے۔ پھر ایک وہ زمانہ آیا جب کہ کہنا شروع کر دیا کہ جو پاسپورٹ ہے اس کے اوپر پہلے انگوٹھا لگتا تھا، کہا جی جو مرد ہیں ان کی تصویریں لگیں گی، اور جو عورتیں ان کا انگوٹھا لگے گا۔
تو آپ نے کہا کہ نہیں، پہلے میں حرام کام کروں، فوٹو کھنچواؤں، اس کے بعد میں اللہ کو اپنی شکل دکھانے جاؤں، کیسے جا سکتا ہوں؟ میں نہیں جاؤں گا، اب میں حج کے لیے نہیں جاؤں گا۔ تمام گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے، علاقے کے لوگ اکٹھے ہو گئے، شاہ جی آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے، آپ کی وجہ سے ہمیں حوصلہ بہت ہوتا ہے، ہماری کوئی مشکل نہیں آتی ہمیں راستے میں، ہم آسانی سے سفر کرتے ہوئے خانہ کعبہ پہنچ جاتے ہیں، اور ہم لوگ حج کرتے ہیں، روزہ رسول سے ہوتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں حرام کام نہیں کر سکتا۔ بہرحال ان کا قافلہ چلا گیا جو حاجی تھے، اور آپ گاؤں میں ہی رہ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد، 4 مہینے کے بعد جب وہ حج کر کے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہنسنے لگے بیٹھے بیٹھے کہ بھائی شاہ جی نے پہلے انکار کیا، پھر ہمارے ساتھ ہی چل پڑے۔ تو جو حج میں گئے تھے وہ کہیں ہمارے ساتھ گئے تھے، اور جو گاؤں کے لوگ کہیں ہمارے ساتھ گئے تھے، ہمارے ساتھ یہیں پہ موجود تھے۔ دونوں کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ پھر وہ سب ہمارے دادا کے پاس آئے، ان سے پوچھا کہ بابا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں یہاں بھی تھا، میں وہاں پہ بھی تھا، کیونکہ میں نے فوٹو نہیں کھنچانا تھا، مولا نے مجھے تحت العرض کر دیا، میں آپ لوگوں کی ہیلپ بھی کرتا رہا، اور میں کسی کو نظر بھی نہیں آیا۔ آپ لوگوں کو نظر آتا تھا، کسی اور کو نظر نہیں آتا تھا۔ اس طرح میں نے بارڈر کراس کیا، اس طرح میں آپ لوگوں کی ہیلپ بھی کرتا رہا، اور ساتھ میں نے حج بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت عطا کی، اور وہ تحت العرض تھے، جہاں چاہتے تھے نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ فجر کی نماز خانہ کعبہ، ظہر کی رسول خدا کے روزے پہ پڑھتے تھے، اور پھر مغرب کی اور عشاء کی نمازیں مولا علی کے روزے پہ، مولا حسین کے، جہاں چاہتے تھے وہاں چلے جاتے تھے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک سبجیکٹ کو لے کے ایک وظیفہ پڑھیں اور اسی میں کمال حاصل کریں۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک فزیشین ہے، اس کے بعد ہر بندہ جا رہا ہے، 25 روپے فیس لے رہا، اور اس کا دوائیاں بھی ساتھ دے رہا اپنے پاس سے۔ ایک ڈاکٹر ہے جو آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے، ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے، دماغ کا اسپیشلسٹ ہے، دانتوں کا اسپیشلسٹ ہے، ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ہے۔ وہ اس کے پاس آپ جاتے ہیں تو انتظار بھی آپ کو کافی کرنا پڑتا ہے، 2500 روپے فیس بھی دیتے ہیں اس کی، اور وہ آپ کو لکھ کے خالی دے دیتا ہے دوائی۔ یعنی جو اسپیشلسٹ اس کی زیادہ ویلیو ہے، وہ زیادہ کارآمد ہے۔ اسی طرح اس پڑھائی میں بھی، وظائف میں بھی، اس کلام میں بھی، اگر آپ کوئی ایک سبجیکٹ، ایک کلام پڑھتے ہیں، اور جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اور وہ اگر آپ اس مقصد کو مد نظر رکھ کے کسی صحیح استاد کی سرپرستی میں اگر آپ پڑھتے ہیں، تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور یہی سب سے بہترین عمل ہے۔ ہم لوگ عام طور پہ آدمی ڈاکٹر بنتا ہے مثال کے طور پہ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے FSC کرتا ہے، پھر MBBS میں داخلہ ملتا ہے، 4 سال پڑھتا ہے، پھر 2 سال پریکٹیکل جاب کرتا ہے، بڑے ٹاپ کلاس پروفیسروں کی سرپرستی میں پڑھتا ہے۔ اگر بغیر استاد کے کام چلتا ہوتا تو لوگ کتابیں بازار میں ملتی ہیں، MBBS کے لوگ پڑھتے اور ڈاکٹر بن جاتے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس میں کہ آپ کو کسی نہ کسی استاد کی، ایتھینٹک استاد کی، صحیح عامل نہیں کامل استاد کی سرپرستی اگر نہ ہو تو آپ کو پڑھنے کا رزلٹ آ ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح ہم لوگ مطلب آگے اس چیز کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایپیسوڈ اچھا، اب ہم لوگ آگے آ جاتے ہیں جی، کہ جو ہم لوگ وظائف پڑھ رہے ہیں، وظائف کے شرائط، تعداد، سب چیزوں کو ہم مد نظر رکھتے ہیں۔ جب ہم آگے چلتے ہیں تو پھر ہم آ جاتے ہیں جنات کے اندر۔ جب جنات میں آ جاتے ہیں، ان کو شفا کرنا چاہتے ہیں، جنات ریزسٹ کرتا ہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ مثلا عام طور پہ آج کل کے دور میں بچیوں کے ساتھ مسائل ہیں شادی کے۔ اب ہوتا کیا ہے، بچی کو عموماً پیٹ میں درد ہوگا، ناف کا نچلا حصہ پھولا ہوگا، اور یہیں پہ درد بھی ہوگا، ٹانگوں پہ اور بازو پہ نیل کے نشان پڑیں گے، یادداشت کمزور ہوگی، سر کے بال گریں گے، نظریں کمزور ہوتی جائیں گی، چہرہ خراب ہوتا جائے گا۔ اور جب بچی خواب میں چھوٹا بچہ بھی دیکھے گی، نیو بورن بیبی دیکھے گی، تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے اب اس بچی کے لیے مشکل پیدا ہو چکی ہے۔ تو ہم اس کو اسی پوائنٹ کو لے کر ہم اگلے ایپیسوڈ میں جائیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔